میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریے. میرے بھائی، پھر سے اس ظالم اسرائیلی حکومت بمباری شروع کر دی. ایک بمباری میں 400 لوگ مارے گئے. سحری کے وقت یہ کیا ہے؟ 100 خواتین معصوم، 50-60 بچے، ان کے نے کفن تک نہیں. آپ دیکھو رضائیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ دنیا جو تماشا دیکھ رہے، جو فلسطینیوں کا نسل کشی ہو رہی ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے. ہم اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بولیں گے نہیں فلسطینیوں پر ظلم کے بارے میں؟ خالی ایڈ دے دو. ارے ایڈ سے کیا کرنا ہے؟ جان بچانا تو تب تو ایڈ لیں گے وہ لوگ. 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کیے کسی ایک شخص کے ساتھ، ایک لفظ نے اس پہ فلسطین کے اوپر، ایک لفظ نہیں فلسطین کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کی زبان پر نہیں آتا ہے. ارے انسانیت کا مسئلہ ہے یہ. اور وہ جو بڑے بڑے حکمران جن کو اللہ نے دولت دی، کیوں دی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک وہاں پر پڑے تھے. میرے آقا کے صدقے میں تم کو دولت ملی. ارے تم صرف دعا کر کے رو گے؟ تم صرف گڑگڑا کے دعا کر کے آمین آمین اللہ برباد کر دے؟ ارے ظالموں، تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ بھی دیا اور احد کے میدان میں جا کر اپنے دندان مبارک کو شہید بھی کروایا تھا. ظالموں، تم بھول گئے امام حسین کی شہادت کو. یاد رکھو، جب تک عمل نہیں کرو گے کچھ ہونے والا نہیں ہے. صرف دعا پر اکتفا مت کرو، یقیناً خوب دعا کرو، مگر جب اس مسجد سے باہر نکلیں گے تو عمل کرنا. اور عمل کیسے کرنا؟ اپنی دعاؤں کو آزماؤ کہ اللہ میں نے تیرے پاس اپنی بھیک کو رکھ دیا، اب میں نکلا ہوں، میری لاز رکھ لے. یہاں پر تو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بات نہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ ان تمام سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے میری بھوک اور پیاس کو نہیں مٹایا. تو وہ کہے گا اللہ تو رب ہے، تجھے کیسی بھوک، تجھے کیسی پیاس، تجھے کیسی تکلیف؟ تو اللہ فرمائے گا فلانے مقام پر ایک آدمی، ایک شخص تکلیف میں تھا، تم نے اس کی تکلیف کو دور نہیں کیا. اس دن تو سب کو سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. سب کا حساب کتاب ہوگا، کوئی بچے گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سب کا حساب کتاب دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب دعا کریے فلسطین کے مظلوموں کے لیے. دنیا میں کوئی ان کے لیے پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج وہ فلسطینی آج اپنی نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے دنیا میں جو کم سے کم ہمارے زبان پر اپنا نام تو لے لیں. مگر ہم غزہ کے مغربی کنارے کے فلسطینیوں کا حیدرآباد سے پیغام دے سکتے ہیں. ہم تو ضرور تم کو یاد کرتے ہیں، ہم ضرور تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ضرور راتوں میں اٹھ کر تمہاری سربلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو تمہاری ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم بہت دور ہیں مگر تم اور ہم ہمارے دل کے قریب ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تم کو بھول نہیں سکتے. یہ مسجد اقصی کی عظمت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرے بچانے والوں کے لیے تم دعا کرو، ان کی ہمتوں کو بلند رکھو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان کو کامیاب کرے گا. یہ ظالم شیطان نتنیاہو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی انصاف کرے گا. یہ معصوموں کی آہیں خالی نہیں جائیں گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اللہ ضرور ان تمام ظلم کرنے والوں کو اللہ شکست دے گا. اللہ مظلوموں کے سروں پر تاج رکھے گا انشاءاللہ تعالی. آج جو بادشاہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ارے اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اللہ کی حکمرانی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. بلکہ اس دن بھی اللہ رہے گا جب اللہ حضرت میکائیل کو علیہ السلام اس ملک الموت کو کہے گا کہ تو بھی مر جاؤ. اس وقت بھی اللہ کی حکومت رہے گی اور پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا.